ایک عقل مند اور باشعور عورت کسی کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولتی ہے، پر اس کی خاموشی بھی اثر رکھتی ہے۔ وہ ہر رشتے کو عزت دیتی ہے اور لیتی بھی ہے، اور لوگ اسی لیے اس کی موجودگی کی قدر بھی کرتے ہیں اور اس کا لحاظ بھی کرتے ہیں۔ اگر گھر کی عورت ہی سمجھدار نہ ہو تو گھر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ اسی لیے اگر خاندان کو سمیٹ کر رکھنا ہے تو ایک عورت کا میچیور ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ میچیورٹی عمر سے نہیں آتی بلکہ تجربے سے آتی ہے۔ زندگی کی اونچ نیچ سے آپ کے اندر سمجھ آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت کی شادی کو 10-15 سال ہو گئے ہیں تو ابھی وہ میچیور ہے، اور ایک عورت کی شادی کو بھی بس 1 سال یا 6-7 مہینے ہی ہوئے ہیں، پر وہ بہت میچیور اور بہت سمجھدار ہے۔ تو آج کے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ 7 پوائنٹس شیئر کروں گی انشاءاللہ، جس سے آپ کی زندگیاں بہترین ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے، ہر جگہ اپنی انرجی بچائیں۔ ہر جگہ اپنی طاقت لگانا ضروری نہیں ہوتی۔ ہر شخص آپ کے سکون اور آپ کے وقت کا حقدار نہیں ہوتا۔ جو لوگ آپ کے دل کو بے چین کرتے ہیں ان سے دور رہنا ضروری ہے۔ اپنی انرجیز کو ان لوگوں کے لیے رکھیں جو آپ کو سمجھتے ہیں اور آپ کو عزت دیتے ہیں۔ نمبر 2، روز اپنے آپ کو ایک بہترین جو ہے لے کر آئیں، اپنی لائف میں بہتری لے کر آئیں۔ ہر دن اپنے اندر کوئی ایک تھوڑی سی بہتری لے کر آئیں، چاہے وہ پڑھنا ہو، چلنا ہو، یا بس خود تھوڑی سی دیر خاموشی بیٹھنا ہو۔ اپنے لیے وقت نکالنا سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ جب آپ اندر سے مضبوط ہوتی ہیں تو دنیا کی کوئی بھی بات آپ کو ہلا نہیں سکتی۔ نمبر 3، اپنا رشتہ بہت ذمہ داری کے ساتھ نبھانا۔ ہر رشتے میں ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو جو انشاءاللہ نبھایا گیا وہی من کو بھا گیا۔ ہم کو بھی من کو بھانا ہے، یعنی اپنی ذمہ داریوں کو اچھے سے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ذمہ داریوں کو نبھانا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کا ہسبینڈ بہت اچھی جاب یا بزنس میں آپ ہے اور آپ سوچتی ہیں کہ سب کچھ بہت بڑھیا ہے، پر لیکن اچانک کسی وجہ سے جاب چلی جاتی ہے یا بزنس میں لاس ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس وقت آپ کو اپنے شوہر کا ساتھ دینا ہے، نہ کہ چھوڑ چھاڑ کر کے اس کو چلے جانا ہے۔ جب آپ اچھے وقت میں اس کے ساتھ رہیں، آپ نے اس کا لطف اٹھایا ہر چیز کی، تو اب جب مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، تو اسی میں آپ کا امتحان ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں، اس کا ساتھ دیتی ہیں یا اس کو چھوڑ دیتی ہیں۔ تو خدارا اس وقت ان کا ساتھ دے۔ نمبر 4، اپنے مسائل لوگوں کو نہ بتائیں۔ اپنی پریشانیاں دوسروں کو مت بتائیں، اپنی حد تک رکھیں، کیونکہ لوگوں کو آپ کے مسائل سے کوئی جو ہے نا مطلب نہیں ہے، سوکار نہیں ہے۔ ایون ان کو آپ کے مسئلے لگتے ہی نہیں ہیں۔ آج کل تو دنیا بھی انہی کی خیریت پوچھتی ہے جو خیریت سے ہوتے ہیں، جو خوش ہوتے ہیں پہلے سے ہی، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اور جو لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں ان کا تو نمبر تک کے کھو جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ ان کی تو خیریت لینا بھی ضروری نہیں سمجھی جاتی ہے، نمبر ہو تو بھی کوئی فون تک نہیں اٹھاتا ان کا۔ یہی ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کچھ مانگ لے یا مدد مانگ لے یا کوئی مطلب، ٹھیک، تو اپنے معاملے لوگوں کے سامنے رکھنے کے بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو دنیا کا مالک ہے، دونوں جہاں کا رب ہے، اس کے سامنے آپ اپنے مسئلے رکھیے۔ دیکھیے کیسے آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی پڑھیں اور اپنے معاملے اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ کو بتائیں۔ تو دیکھیں جس طرح سے آپ اپنے سامنے والے کو بتا رہے ہو، آپ کو ڈر ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات کسی کو لیک کر دے، کسی سے کہتے، پر اللہ کو بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ تو نہیں لیک کرتے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ کو حل بھی دیں گے اس چیز کا۔
یقین جانیے جب آپ اللہ پر یقین کر کے نا اللہ کے سامنے جاتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرتے ہیں. آپ نے آپ کو بکھرنے نہ دیں، بلکہ یہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، وہ سب سنبھال لیں گے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کریں گے اور سب سنبھال بھی لیں گے. نمبر 5، گفتگو میں لفظوں کے برتنے کا سلیقہ بھی ضروری ہے. گلاب اگر قاعدے سے پیش نہ کیا جائے تو اس کے کانٹے چبھ جاتے ہیں، بہت تکلیف بھی دیتے ہیں نا. جب بولے ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولیں. جو میں بول رہی ہوں کہیں وہ سامنے والے کو چبھے گا تو نہیں، وہ اس سے ہارٹ تو نہیں ہوگا. لحاظ لفظوں کے اندر نہیں، لفظوں میں دھار نہیں ہونا چاہیے. لفظوں میں دھار نہیں ہونا چاہیے کہ اگلے کو چیر کر کے رکھ دے. سمجھ نہیں آ رہا ہے تو خاموش رہیں، چپ رہیں، کسی کے دل کو زخمی نہ کریں، اس سے چوٹ نہ پہنچائیں اور منہ نہ بنائیں، عجیب سی حرکتیں نہ کریں. جب بھی بولنا ہو مختصر بولیں اور سوچ سمجھ کر بولیں، کیونکہ آپ کے الفاظ گم کر آپ کے پاس ہی آتے ہیں. کیونکہ یہ دنیا گول ہے اور جو بھی آپ کریں گے نا تو وہ آپ کے پاس گھوم کر کے ضرور آتا ہے. یقین جانیے اگر آپ اچھائی کریں گے تو اچھائی بھی آپ کے پاس کہیں نہ کہیں سے آپ سے آئے گی. جس کے ساتھ آپ اچھائی کر رہے ہیں نا اس سے امید نہ رکھیں کہ مجھے اس کے سب سے پازیٹیو ہی رزلٹ ملے گا. نہیں، آپ اگر نیکی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ بھی کر رہے ہیں تو وہ گھوم کر کے آپ کے پاس ضرور آئے گی، کہیں نہ کہیں سے آئے گی ضرور. 100% آئے گی. آپ اس چیز کو آزما کر کے دیکھ لیں. مگر آپ نے جب اللہ سے امید رکھی ہوگی، اگر انسان سے رکھیں گے تو ضرور ٹوٹیں گے. جس طرح آپ دوسروں کے ساتھ بولتے ہیں اسی طرح آپ سے دوسرے بھی بات کرتے ہیں، ویسے ہی آپ کو جواب دیتے ہیں، ویسے ہی آپ کو آنسرس ملتے ہیں. دیکھیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ سمجھداری یا میچورٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہو، بلکہ سمجھداری کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی صورتحال میں خود کو سنبھال لیتی ہیں، غلط لوگوں سے دور رہتی ہیں، اپنے دل و دماغ کو وقت کی قدر کرتی ہیں. ٹھیک، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنی باڈی اور روح ذہن کا خیال رکھیں. عورت کا اصل جو حسن ہے نا اس کا سکون ہوتا ہے. اچھا کھانا، نیند پوری کرنا اور صاف بولنا، صاف سوچنا، یہ سب بہت ضروری ہے. جو عورت اندر سے ٹھیک ہوتی ہے نا وہ باہر سے بھی روشن لگتی ہے، روشن دکھتی بھی ہے. اپنی روح کو نا سکون دیں، اپنے ذہن کو صاف رکھیں اور اپنی باڈی کا اللہ کے لیے رضا کے لیے خیال رکھیں، کیونکہ اپنی صاف ستھرائی بھی ایک آدھا ایمان ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ساتواں مطلب پوائنٹ یہ ہے، خاموش رہنا سیکھیں. ہر بات سب کو بتانا ضروری نہیں ہوتی. کچھ کام تبھی برکت پاتے ہیں، تبھی اونچائیوں پہ پہنچتے ہیں جب وہ صرف آپ کو اور آپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہو. خاموشی سے عمل کریں اور نتیجہ خود ہی آواز بن جاتا ہے. جو سچے ہوتے ہیں نا وہ شور نہیں کرتے، ان کا کام ہی بولتا ہے. اور ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیپینڈنس بنے. اپنا کمایا ہوا رزق سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، پر یاد رکھیں گھمنڈ نہ کریں. اگر آپ میاں بیوی دونوں کما رہے ہیں تو اگر آپ کے شوہر کی سیلری کم ہے آپ سے اور آپ کی زیادہ ہے تو آپ اس پہ اترائیں مت، گھمنڈ نہ کریں. گھمنڈ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے اور انسان کو کہیں کبھی نہیں چھوڑتا ہے. اور اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، اپنے گھر میں ہے، تب بھی آپ اس چیز کو نا اپنی انا نہ بنائیں کہ میں کما رہی ہوں، میں بہت اچھی ہوں، سامنے والا تو کما نہیں رہا ہے. تو یہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ کو انا نہیں پسند ہے. کب کیا ہو جائے کسی کے ساتھ یہ ہمیں نہیں پتہ ہے، بٹ اپنا کمایا ہوا پیسہ نا بہت اہمیت رکھتا ہے. جب آپ اپنا خود کماتی ہیں تو کسی کا احسان یا عزت کی ضرورت نہیں پڑتی. رزق چھوٹا ہو یا بڑا لیکن اپنا ہو، یہ اصل میں فخر کی بات ہوتی ہے. پر گھمنڈ اس کے اندر نہیں آنا چاہیے. گھمنڈ آ گیا تو سمجھ لیجیے آپ کی بربادی کے دن شروع ہو گئے. اپنی کمائی کا پیسہ صرف پیسہ نہیں ہوتا، یہ وہ عزت اور یقین دونوں دیتا ہے.
عورت کی اصل قیمت اس کا سکون اس کے فیصلوں اور اس کے یقین میں ہوتی ہے۔ ہر شخص آپ کی دنیا کا حصہ بننے کے لیے نہیں ہوتا، اپنی حدیں بنانا روڈ نہیں ہوتا۔ اور جب آپ خود کماتی ہیں نا تو سامنے والے کو نیچی نظروں سے نہ دیکھیں، نیچا نہ سمجھیں کہ ارے سامنے والا تو نہیں کما رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہم اس کی بات کیوں مانیں؟ اگر وہ بڑا بھی ہے، اگر وہ صحیح بات کہہ رہا ہے تو آپ کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ انا معیاری نہیں، میں کماتی ہوں، میں تو گھر کا کام کیوں کروں، میں تو کماتی ہوں، میں ایسا کیوں کروں، میں تو جاب کر رہی ہوں، میں کیوں کسی کی مانوں، تو یہ غلط ہے۔ اگر اب سامنے والا آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہے، آپ کے ساس سسر ہے یا آپ کے گھر فیملی ہے، کوئی بھی صحیح بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک سمجھدار اور میچور عورت بننا ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ آہستہ آہستہ عادتیں بدلتی ہیں، آپ کی سوچ بدلتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے آپ خود ہی یہ محسوس کرتی ہیں کہ آپ پہلے جیسی نہیں رہیں، اب مضبوط ہو گئی ہیں، سمجھدار ہو گئی ہیں۔ اور اس پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو خود ہی فرق نظر آئے گا۔ اپنی اس بہن کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔